اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ہسٹری ود ہارون کے معزز سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے نیو چینلز میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بخت نصر بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کر لیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسینہ اور جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن کو دیکھ کر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو گے میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لینا۔ بادشاہ نے کہا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو مجھے وہ منظور ہے، جو کچھ بھی کہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ عورت نے کہا، اس کے سوا اور کوئی بھی مہر نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ پیغمبروں کا۔ جب ان کو حکم ملا تو سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کر دیا، نعوذ باللہ، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج ان کے پیچھے چلی گئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے ان کو آ گھیرا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پہنا دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ ان کے اندر سما گئے، پھر وہ بند ہو گیا، لیکن تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحرک ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا چلانے کی ترکیب بتائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بھری حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک آپ کا جسم مبارک چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہیں ہوگا میں قتل سے باز نہیں رہوں گا۔ ہزارہ آدمی تحقیق قتل کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل کر چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آج بھی قبر مبارک موجود ہے۔ غرض اس بیان سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بجز اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، جبکہ ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اس واقعے سے یہ سبق ضرور ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حالات آ جائیں، کوئی کسی پر ظلم کرے، آپ اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی محترم سامعین، اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، اور اس کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قتل کی توبہ کا واقعہ۔ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بخاری اور مسلم شریف میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے
چنانچہ یہ فکر بڑھتی گئی اور کئی لوگوں سے وہ معلومات حاصل کرتے ہوئے ایسے پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں جس نے 99 افراد کو قتل کیا ہو۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تیری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے قتل کر دیے، مگر اس کے دل میں ابھی بھی تردد باقی رہا کہ کیا میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخرکار لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اسے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ وہ آدمی پھرتا پھرتا اس عالم کے پاس جا کر پہنچ گیا۔ اس نے جب اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ سنا کر اسے پوچھا کہ کیا آپ بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خزانہ موجود ہے؟ تو اس عالم کو چونکہ علم تھا، اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت ہی بڑا اور بہت ہی وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور پریشان نہیں ہونا، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ اس طرف طے کر لیا تو ملک الموت آگے اور اس انسان کی موت واقع ہوگی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ شخص سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا تھا اور معافی مانگنے کے لیے رجوع کر رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم سب کو زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی مصیبت میں گزار دی ہے، معیشت میں گزار دی ہے اور لوگوں کو قتل کرنے میں گزار دی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی سفر کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہوگی اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت سے جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ مقام معیشت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے گا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کے بعد دوڑ کر جاتا ہوں، بھاگ کر جاتا ہوں، 2 قدم تو اس کے طرف جو ہے وہ چل کر جاتا ہوں۔ محترم سامعین، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب بھی ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ شیطان نے انہیں مایوس کر دیا ہے۔ بہرحال
گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔